آیت نمبر 45 وَيَوْمَ، یہاں اس سے واو کے بعد ایک لفظ مقدر ہوگا اذکر، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے. یوم، اس دن کا تذکرہ کیجئے جس دن یحشرو، وہ جمع کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم، ان کو، کن کو؟ لوگوں کو. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان اندھوں کو، ان بہروں کو جو حق سے بہرے ہیں، حق کو سننے سے بہرے ہیں اور حق کو دیکھنے سے بہرے ہیں. جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ، کأن اصل میں ہے کأنہم، یہ کأن اصل میں کیا ہے؟ جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، گویا کہ لم یلبثوا، یہ نہیں ٹھہرے، الا مگر، ساعتن ایک گھڑی، من النہاری دن کی، یتعارفون بینہم، اس حال میں کہ آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے. یتعارفون، اس حال میں کہ ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے، بینہم، آپس میں. قد خسیرا، تحقیق نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو. بلقاء دو الفاظ ہیں، با الگ ہے، لقاء الگ ہے. لقاء کے معنی ملاقات. وما کانوا مہتدین، وما اور نہ، ما نافیہ ہے، اور نہ کانوا وہ ہوئے، مہتدین ہدایت پانے والے، ہدایت حاصل کرنے والے. اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے روز آخرت کا. روز آخرت اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو جمع کرے گا. تب ان کی صورتحال کیا ہوگی وہ اللہ نے بتائی ہے. تب ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ گویا کہ دنیا میں یہ صرف دن کا ایک لمحہ ٹھہرے، بس زیادہ دن کو دنیا میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو وہاں پہ اپنی اصلاح کا موقع نہیں دیا گیا. ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ٹھہر کر آئے ہیں بس ایک گھڑی، اور وہ ایک گھڑی بھی گزر گئی آپس کے تعارف میں، وہ ایک گھڑی بھی گزر گئی آپس کے تعارف میں. یتعارفون، یہ حال ہوگا کس سے؟ لم یلبثوا سے، کہ گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، اس حال میں کہ ایک دوسرے کی جان پہچان کرتے رہے، بینہم، آپس میں. اس سے یہ پتا چلا کہ اس دنیا کی آخرت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان کو دنیا میں اللہ نے 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال دیے، 100 سال دیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں تو ایک گھڑی رہا ہوں، بس مجھے کوئی زیادہ موقع ہی نہیں ملا وہاں پہ. کیوں؟ آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کی شدت کو دیکھ کر وہ سارے مدے بھول جائے گا جو دنیا میں اڑاتا رہا. وہ ساری عیاشیاں، وہ گناہ، وہ موسیقی کی مجالس، وہ غیر عورتوں کے ساتھ مجالس، وہ سارے جو مزے لیتا رہا سب بھول جائے گا آخرت کا عذاب دیکھ کر. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو دنیا میں بس ایک لمحہ رہے ہیں دن کا. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہے ہیں دن کی ایک گھڑی، اور کئی آیات میں آتا ہے کہ ایک دن، ایک گھڑی، دن کی گھڑی نہیں بلکہ پورا ایک دن، اور کہیں پہ اس سے زیادہ وقت بھی آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف 10 راتیں رہے ہیں. کتنی؟ اچھا، یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے دن کی ایک گھڑی، وہاں پہ کہہ رہا ہے 10 راتیں. اب جو مسلمان نہیں ہوگا، اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا قرآن میں کیا ہے؟ تضاد ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہے. کتنے سال؟ ہم اگر کسی جگہ ہمیں جیل میں رکھا جائے، مثال کے طور پہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے، مثال کے طور پہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، تو جیل میں رہتے ہوئے ہماری رائے تبدیل ہوتی رہے گی اس مدت کے بارے میں
جو جیل سے باہر ہم نے گزاری ہے. یعنی کہ کبھی ہم کہیں گے جناب ساری زندگی جیل میں گزر گئی ہے، باہر تو ہم ایک دن ہی رہے ہیں سمجھو، کبھی کہے گا سمجھو 1 سال ہی رہے ہیں، کبھی کہہ رہا ہوگا سمجھو بس 2 سال ہی رہا ہوں. تو انسان کے خیالات تبدیل ہوتے رہیں گے اسی ایک دن میں. دن ہے لمبا. ایک ہی انسان کبھی سوچے گا کہ میں دنیا میں 10 راتیں رہ کر آیا ہوں، کبھی کہے گا 1 دن رہ کر آیا ہوں، کبھی کہے گا دن کی 1 گھڑی رہ کر آیا ہوں. اور ان آیات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم گفتگو کرتے ہوئے کہے گا کہ میں دنیا میں 10 راتیں رہ کر آیا ہوں، دوسرا مجرم کہہ رہا ہوگا یوں لگتا ہے کہ ہم 1 دن رہ کر آئے ہیں، تیسرا کہہ رہا ہوگا دن کی 1 گھڑی رہ کر آئی ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں اس دن کی اور اس دن کے مجرموں کی. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ یتعارفون بینہم، اس کی ایک تفسیر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ مجرم لوگ روز قیامت ان کو محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں دن کی 1 گھڑی رہے اور وہ 1 گھڑی بھی دنیا میں گزر گئی باہمی تعارف میں. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم دنیا میں 1 گھڑی رہے. اس کے بعد جو یتعارفون بینہم، اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے. میدان حشر میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے. میدان حشر میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ملامت بھی کر رہے ہوں گے. اچھا آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مولوی تھے، ہمارے پیر تھے، آپ لوگوں نے ہمیں قبروں کی پوجا کرنے پہ لگائے رکھا، آپ لوگوں نے ہمیں بزرگوں سے مدد مانگنے پہ لگائے رکھا، اور وہ آپ کہیں گے نہیں نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، تم خود ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارے پیچھے آؤ. تو اس قسم کی باتیں میں آپس میں تعارف ہو رہا ہوگا اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ تعارفون بینہم، اس جملے کا تعلق دنیا کی کیفیت سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی کیفیت سے بھی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. جی ہاں، جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ خسارے میں رہے گا. دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. آخرت میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کافر ہو جانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اور دنیا میں کیا خسارہ ہے؟ جس کا آخرت پہ دنیا میں ایمان ہے، یہ ایمان اسے ابھارتا ہے نیک اعمال کرنے پہ. یہ ایمان اس کے گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھتا ہے. جس گھر کے رہنے والوں کا آخرت پہ پختہ ایمان ہوگا وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. خامد بیوی پہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہے. روز قیامت میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اور بیوی بھی خامد کی اطاعت اس وقت بھی کر رہی ہوگی جب خود تکی ہوئی ہوگی. گھر کے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، کھانا بنانے کو دل نہیں کر رہا، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا، خامد کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، ان کا کھانا بنا رہی ہوں. یعنی کہ آخرت پہ ایمان لانے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اور ایمان نہ لانے کا نقصان دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے.